وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں، اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے، مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کو کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف سے اٹھائے جائیں گے۔ اِلَىٰ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں، یعنی تم جاندار، خواہ وہ چوپائے ہوں یا درندے یا پرندے، سب تمہاری طرح امتیں ہیں۔ یہ مماثلت تمام اعتبار سے نہیں بلکہ بعض اعتبار سے ہے، اور ان وجوہ کا بیان میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ حیوانات تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اسے واحد اور یکتا جانتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ وہ مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہیں، بعض نے کہا وہ انسان کی طرح باہمی الفت رکھتے ہیں اور دوسرے سے سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ روزی طلب کرنے، ہلاکت سے بچنے، نرمادہ کی امتیاز رکھنے میں تمہاری مثل ہیں۔ بعض نے کہا کہ پیدا ہونے، مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنے میں تمہاری مثل ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی، یعنی جملہ علوم اور تمام ما کان و ما یکون کا اس میں بیان اور جمیع اشیاء کا علم اس میں ہے۔ اس کتاب سے قرآن کریم مراد ہے یا لوح محفوظ؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلی ثابت ہوا، کیونکہ سارے علوم لوح محفوظ یا قرآن میں ہے، اور یہ کتاب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم میں ہے۔ ثم إلى ربهم يحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ تمام انسان، جانور، پرندے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ انسان تو جنت یا جہنم میں جائیں گے، جبکہ جانور پرندوں کا حساب ہوگا، اس کے بعد وہ خاک کر دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انسانوں اور جنوں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کا بھی حساب ہوگا۔ بعض احادیث میں بھی یہ بات کی گئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق پر سپرد کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن زمین کھینچ کر چمڑے کی طرح دراز ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں، جنوں، چوپائیوں اور وحشی جانوروں، الغرض تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی جانوروں کے درمیان بھی قصاص رکھے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ پھر انہیں کہا جائے گا تم سب مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔